وہی جس دن تم نے اس زخمی بچے کو دفنایا تھا، وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ وہ عورت بڑی عجیب اور پراسرار لگ رہی تھی۔ میرے لاکھ سوچنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہ آیا کہ یہ کس کے متعلق بات کر رہی ہے۔ وہ سامنے، اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک چھوٹی سی قبر تھی۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ بچہ مجھے لاوارث حالت میں ملا تھا، جسے میں نے بڑی تعظیم سے قبر کھود کر دفنا دیا تھا۔ میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، کیا وہ بچہ تمہارا تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگی، وہ بچہ جنات کا بچہ تھا اور میں ایک جن ذاتی ہوں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ سامنے بیٹھی یہ جن ذاتی ہے جو رات اپنے بچے کی قبر پر ماتم کرنے آتی ہے۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی، میں اپنے جنات کے قبیلے میں اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر تو کب کا مر گیا تھا، لیکن میرا بچہ میرے لیے سب کچھ تھا۔ اچانک سے قبیلے کے جنات پر کسی نے حملہ کر دیا۔ وہ ہمارے دشمن جنات تھے، لیکن میرا بچہ اس حملے کی زد میں آ گیا، زخمی ہو کر نیچے گر گیا۔ اب میں پریشان تھی، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ بچ پاتا۔ دوسری طرف میری جان بھی خطرے میں تھی۔ مجھے بھی ان شیطانی جنات نے حملہ کر دیا تھا۔ میں اپنا بچاؤ نہ کر سکی۔ بھاگی بھاگی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے انسانوں کی دنیا میں چلی آئی، لیکن میرا زخمی بچہ دم توڑ گیا۔ اس بات کا مجھے سخت صدمہ پہنچا۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی، لیکن میری آنکھ کھلی تو بچہ غائب تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرا بچہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن اب میں اس کھوج میں تھی کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ پھر اس رات میں نے دیکھا، تم نے میرے بچوں کو بڑی تعظیم سے دفنا دیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک جن ذات بچے کی قبر ہے۔ میں اب ہر رات بیٹھ کر روتی۔ میں دیکھتی تھی کہ تم میرے رونے سے ڈر جاتے تھے۔ پھر تم یہ قبرستان چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میرا یوں ہی معمول جاری رہا۔ پھر ایک دن ایک شہنشاہ جنات نے مجھے بلایا، کیونکہ ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے تھے۔ جس کا جو نقصان ہوا تھا، ہمارے شہنشاہ نے ان سب کو بہت مال و دولت دیا کہ ان کا غم کم ہو سکے، لیکن مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے لیے میرا بچہ ہی سب کچھ تھا، اس لیے میں نے وہ دولت تمہیں دے دی ہے۔ کون سی دولت؟ گھبرا کر میں اس سے پوچھنے لگا۔ وہی صندوق، میں نے ہی اس گڑھے میں رکھا تھا، صرف میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج یہ ساری دولت تمہاری ہے، کیونکہ تم نے میرے بچے کو بہت عزت دی، اسے اپنا بچہ سمجھ کر قبر کے حوالے کیا۔ تم ایک اچھے انسان ہو۔ وہ جن زادی میری تعریف کر رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہنے لگا، بس ہمیں مرنے والے کی موت پر صبر کرنا چاہیے۔ کتنی جوان میت ہمارے گاؤں میں ہوئی ہے، جس کی قبریں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، لیکن وہ بھی بالآخر صبر کر لیتے ہیں۔ میں تم سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنا بچہ کھونے کے بعد تم اس کی قبر پر ماتم کرنا چھوڑ دو۔ اس سے اس بچے کو تکلیف ہوگی، اور خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہارے لیے آسانی کرے اور تمہیں پھر سے اولاد سے نوازے۔ یہ بات سن کر وہ جن ذاتی خوش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، اللہ کرے تمہاری دعا قبول ہو جائے، میری گود میں پھر سے میرا بچہ آ جائے۔ میرے سمجھانے پر وہ مان گئی۔ اس دن کے بعد قبرستان میں رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئی، ورنہ اس آواز سے سارے گاؤں والے بہت پریشان تھے کہ آخر یہ آوازیں کیسی ہیں۔ اب میں اس خزانے کو لے کر گھر آ گیا۔ بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ جن زادی مجھے اتنا قیمتی خزانہ دے کر چلی گئی۔ پھر میں نے بیوی کو بتایا کہ مجھے قبرستان سے یہ خزانہ ملا ہے۔ بیوی حیران تھی، کہنے لگی، نقلی زیورات ہوں گے، بھلا کون اپنی اصلی زیورات قبرستان میں دفناتا ہے؟ میں نے کہا، میں شہر جاؤں گا تو اس میں سے کچھ زیورات اپنے ساتھ لے جاؤں گا،